طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. طارق شفیع صاحب وہ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں. طارق شفیع کو استعمال کیا گیا ہے بطور ایک وہیکل کے، کیونکہ دیکھیے عارف نقوی صاحب کو سزا ہو چکی، یہ ثابت ہو چکا کہ جو پیسہ عارف نقوی کے پاس باہر ہے وہ پروسیڈز آف کرائم ہیں، وہ کسی نہ کسی جرم کے نتیجے میں پیسہ کمایا گیا ہے. اب یہ 3 FIRs ہو چکی ہیں فورن فنڈنگ پہ، ایک اسلام آباد میں، ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں، جس میں بہت سارے لوگوں نے بیلیں کرا لی ہیں. کچھ کی اریسٹ کے بعد بیل ہوئی، جس طرح حامد زمان صاحب کی لاہور میں ہوئی. کچھ مفرور ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو نوٹس گئے ہیں ابھی تک اس کا جواب موصول نہیں ہوا. اب طارق شفیع صاحب کو جب کوسچننگ کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ $2.1 ملین کون ڈال گیا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ پیسے آگے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کیے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ عارف نقوی سے میرے کیا معاملات ہیں اور عارف نقوی نے مجھے یہ پیسہ کیوں بھیجا. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے کیا نہیں دینا. اس کے علاوہ یہ تحقیقات میں بہت پیش رفت ہو چکی ہے، اور طارق شفیع صاحب کے حوالے سے اتنا مواد سامنے آ گیا ہے کہ جس میں جب یہ چلان جمع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے حیران کن انکشافات ہوں گے. اس کے علاوہ جو انکوائری چل رہی ہے وہ سائفر کے معاملے پہ انکوائری چل رہی ہے. سائفر کے معاملے پہ اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری اگست سے ہی ملک سے فرار ہیں. ہم آج نومبر کے مہینے میں بیٹھے ہیں، 4 ماہ ہو گئے ہیں. اعظم خان صاحب تو اسلام آباد سے ہلنے کا نام نہیں لیتے تھے، اعظم خان صاحب تو PM آفس سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے. اقتدار کے مزے لوٹنے والا پرنسپل سیکرٹری آج کیا وجہ بن گئی کہ 4 ماہ سے آپ ملک سے باہر ہیں. آج اعظم خان صاحب نے ایک ای میل لکھی ہے FIA کو، جب ان کو سائفر کے معاملے پہ کال اپ نوٹس دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جواب دیں کہ یہ سائفر والی سازش آپ نے کیوں کی، کیونکہ اصل سازش تو سائفر والی ہے جو گھڑی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے، جس سے ملک کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش کی گئی ہے. تو موصوف جو ہیں اگست سے بیرون ملک ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ میں 15 دن بعد شاید پاکستان آ جاؤں. انہوں نے بھی دیکھا کہ شاید عمران خان کا یہ ناکام مارچ ناکام ہی رہے گا، تو میں شاید آ کے کوئی ایسا بیان دے دوں جس سے شاید میری جان خلاصی ہو جائے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اعظم خان صاحب آ کے تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کرتے، سائفر میں آ کے بتائیں کہ یہ منٹس کس نے بنائے تھے، کب بنائے تھے، کس کے کہنے پہ بنائے تھے، عمران خان صاحب کی کیا انسٹرکشنز تھیں، کتنی میٹنگز ہوئیں، کب کب ہوئیں. یہ بڑے غور طلب سوالات ہیں جن کا جواب آنا لازمی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 15 دن بعد آؤں گا. میں یہ بالکل، میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے آج ای میل لکھی ہے FIA کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا کال اپ نوٹس مجھے ملا ہے، مجھے 15 نومبر کے بعد کی کوئی ڈیٹ آپ دیں، 15 نومبر کے بعد کی. تو یہ سائفر کے معاملے میں تو بڑی جلدی تھی، ایک میٹنگ، دوسری میٹنگ، تیسری میٹنگ، اس کے ساتھ کھلواڑ کرو، مرضی کے منٹس ڈرافٹ کرو. اب جب تحقیقات شروع ہوئی ہیں تو کوئی بندہ جواب دینے کو تیار نہیں، ملک سے فرار ہے. عمران خان صاحب کے ساتھی اور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ایک ایک کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. فرا گوگی ملک سے باہر، احسن جمیل گجر ملک سے باہر، اعظم خان صاحب ملک سے باہر. جتنے لوگ شریک جرم تھے، فرا گوگی نے کرپشن کی، اربوں روپیہ کمایا ٹھیکوں میں، پوسٹنگ ٹرانسفر میں. جیسے ہی عمران صاحب کا اقتدار ختم ہونے والا تھا وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو گئی اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. نیب کی انکوائری پینڈنگ چل رہی. اعظم خان صاحب تمام معاملات میں شریک جرم ہیں، مین مشیر ہیں، ہر معاملے میں ان کی مشاورت جو ہے وہ لی جاتی ہے. آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 15 نومبر کے بعد آپ سے بات کریں گے، آپ 15 نومبر کے بعد کا نوٹس دیں. تو یہ ایک ایک کر کے لوگ ملک سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ گوگی بچاؤ مارچ ہے
تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد ان شفاف تحقیقات سے بچنا نہیں ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اس اربوں روپے کے ڈاکے پر پردہ ڈالنا نہیں ہے جو آپ نے مختلف ذریعے سے کمایا ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اپنے لیے این آر او حاصل کرنا نہیں ہے؟ اور دیکھیے یہ جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سائفر والے معاملے پر 2 اور لوگوں کو کال اپ نوٹس ایف آئی کا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو، کیونکہ وہ ان میٹنگ میں موجود تھے۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ 2 لوگ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو بھی چاہیے کہ تحقیقات کا سامنا کریں۔ جب بلایا گیا ہے اور جب کہا گیا ہے کہ آپ آ کے ان سوالات کا جواب دیں